السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ اس درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور یہ جو ترجمہ رکھا جائے گا یہ سورہ یاسین سے لے کر 25ویں پارے کی انتہا تک، یعنی سورہ جاثیہ کے آخر تک ہے۔ تقریباً 3 پارے اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے بنیادی طور پر چند اصطلاحیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا معنی اور مفہوم، اس کی اصطلاحی اور لغوی تعریف رکھی جاتی ہے۔ لفظ قرآن فعل قرأ سے مشتق ہے، اور قرأ یقرأ قرأً و قرآنًا، اس کا معنی ہوتا ہے الضم والجمع، ملانا، اکٹھا کرنا۔ اور اسی معنی اور مفہوم میں عربوں میں یہ بات کہی جاتی ہے قرأت الشیء فہو قرآن، اے الفت بینہ وجمعت بعدہ الی بعد، یعنی میں نے جمع کیا کسی چیز کو یا اس کے بعض کو بعض حصے سے ملایا۔ اور قرآن مجید کا اطلاق اللہ رب العالمین کی کتاب پر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صورتیں بعض سے ملا دی گئی ہیں، صورتیں اور آیتیں بعض سے ملا دی گئی ہیں، اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ اور اس معنی اور مفہوم میں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آئی تو اسے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یعنی جلدی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا جمع کرنا اور اکٹھا یکجا کر دینا یہ ہمارے ذمے ہے، ہم یہ کریں گے۔ اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا اور اکٹھا فرمایا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھیں، یعنی اس کی بعض آیات کو بعض آیات کے بعد پڑھیں۔ تو یہ قرآن مجید کا، قرآن کا لغوی معنی ہے، جو الجمع والضم کے معنی میں، یعنی اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اس معنی اور مفہوم میں عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مصدر ہے۔ اسی طرح سے اس کی اصطلاحی تعریف، قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف ہے القرآن ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بلفظہ المتعبد بتلاوتہ
المتعبد بتلاوتہ والمفتتح بسورۃ الفاتحۃ والمنتہی بسورۃ الناس المکتوب فی المصاحف والمنقول الینا بالتواتر۔ یعنی یہ تعریف قرآن مجید کی اصطلاحی اعتبار سے کی گئی ہے، اور معنی اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے الفاظ معجز ہیں، یعنی اعجاز ان کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی دوسرا اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتا ہے، اس کی تلاوت عبادت شمار کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے اور سورہ ناس پر انتہا ہوتی ہے، جو مصحف کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو نسخہ ہمارے سامنے قرآن مجید کا ہے تو دو دفتیوں کے درمیان میں مصحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف ہو گئی، یعنی گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لوگوں کا، کسی نبی یا کسی اور کسی ہستی کا یہ کلام نہیں ہے مخلوق میں سے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء آئے، حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم یا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ اور داؤد علیہم السلام، ان پر بھی نازل ہوا، لیکن وہ قرآن نہیں، وہ تورات ہوگا، انجیل ہو گئے، یا صحف موسیٰ یا صحف ابراہیم وغیرہ ان کا نام رکھا جائے گا، لیکن وہ قرآن نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اس کے الفاظ یہ اعجاز ہے، اس میں چیلنج ہے ایک طرح سے لوگوں کے لیے، وہ اس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں، نہیں بنا کر لا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اسی طرح سے ایک لفظ اور آتا ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا سورہ یاسین جو ہم شروع کریں گے، تو اس میں ایک لفظ آیا سورہ۔ سورہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو یاد رہے، سورہ کے لغوی معنی سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سورہ یہ کس لفظ سے بنا ہے اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ انہوں نے بتلایا، کہتے ہیں ہیا مشتقۃ من الابانۃ والارتفاع، کہ یہ ابانہ اور ارتفاع سے مشتق، یعنی بلندی، ظہور، اس سے یہ مشتق ہے۔ گویا کہ قاری جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ درجہ بدرجہ بلند ہوتا جاتا ہے اس کی تلاوت کر کے، یعنی اس کی تلاوت کر کے درجہ بدرجہ وہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور اس کے درجات جو ہیں بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی شاعر کہتا ہے، نابغہ مشہور عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے الم تر ان اللہ اعطاک سورۃ ترى کل ملک دونہا یتذبذب، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ رب العالمین نے تجھے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جس مقام و مرتبے کے بغیر ہر بادشاہ یا ہر شاہ کو تو مذبذب دیکھے گا۔ تو یہاں جو ہے سورتن عربی شاعر نے استعمال فرمایا مقام کی بلندی کے لیے، درجے کی بلندی کے لیے، تو اسی معنی میں یہ سورہ ہے۔ چونکہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے اور یہ جو ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اس لیے اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے
اصطلاحی معنی کے اعتبار سے جو اس کی تعریف ہے وہ ہے ہیا مجموعۃ آیات من القرآن محدد اولها وآخرها توقیفا، یعنی قرآن مجید کی چند آیات کا مجموعہ جن کا اول اور آخر توقیفی اعتبار سے متعین کر دیا گیا ہے، اس کی حد بندی کر دی گئی ہے، یعنی ایک حد ہے، ایک ابتدا اور انتہا ہے قرآن مجید کی کچھ چند آیات کے مجموعہ، اسے سورت کہا جاتا ہے، اور انہی سورتوں کے مجموعے سے قرآن مجید بنتا ہے، یعنی بہت ساری سورتیں، 114 سورتیں، ان کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اصطلاحی تعریف ہوئی سورہ کی۔ اسی طرح سے آیت کی تعریف، آیت کسے کہتے ہیں؟ تو آیت ہیا من العلامت، یہ علامت سے ہے، اور جو کلام اس سے پہلے گزرا یا جو آئندہ آنے والا ہے، تو یہ ایک طرح سے آیت اس کے اختتام کی علامت ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے یہ ایک طرح سے علامت سے ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، یعنی جو کلام اس سے پہلے گزرا ہے یا اسی طرح سے بعد میں آنے والا ہے، یہ اس کے لیے بطور علامت ہوتی ہے، اس لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اصطلاحی تعریف ہوگی ہیا کلمۃ او مجموعۃ کلمات من القرآن تتألف منها السورۃ، یعنی ایک کلمہ یا اسی طرح سے قرآن مجید کے چند کلمات کا مجموعہ جس سے سورت بنتی ہے اسے آیت کہا جاتا ہے، یعنی ایک کلمہ یا اسی طرح سے قرآن مجید کے چند کلمات کا مجموعہ جن سے سورت بنتی ہے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت اور آیت سے متعلق اور اس کی تعریف ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے وحی۔ وحی کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ لغوی معنی ہے الاعلام فی خفائن، یعنی مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر کوئی بات، کسی بات کی خبر دینا، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں والوحی ایضاً الکتابۃ والمکتوب والبعث والالہام والامر والایماء والاشارۃ والتثبیت شیئا بعد شیء وقیل اصلہ التفہیم وکل ما دللت به من کلام او کتابۃ او رسالۃ او اشارۃ فہو وحی۔ کہتے ہیں یعنی لکھنا بھی وحی ہے، لکھا ہوا جو ہے وہ بھی وحی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا بھیجنا، الہام کرنا، حکم دینا، یا اسی طرح سے اشارہ کرنا، یا اسی طرح سے کسی چیز کو بلانا مخفی طور پر، یہ سارے معنی کے، ان سارے معنی کے لیے لفظ وحی کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی اصل تفہیم ہے، اور ہر وہ طریقہ، چاہے وہ کلام ہو یا کتابت ہو یا اسی طرح سے بھیجنا رسالت ہو یا اشارہ وغیرہ ہو، جس سے بھی دلالت ہوتی ہو، جس سے بھی رہنمائی ہوتی ہو، اس کو وحی کہا جاتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لغوی معنی ہوا وحی کا۔ اور شرعی اعتبار سے الاعلام بالشرع، شریعت کی خبر دینا، یعنی اللہ رب العالمین کا نبیوں کو شریعت کی خبر دینا، انہیں شریعت ان کے اوپر نازل فرمانا، یہ وحی کا شرعی معنی ہے۔ اب یہ شرعی خبر کیسے ہوگی؟ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، یہ چاہے وہ فرشتے کو بھیج کر ہو، یا اسی طرح سے
وہ الہام کے ذریعے سے ہو یا خواب کے ذریعے سے ہو، نبی کو جس طرح سے بھی یہ خبر دی جائے، اشارے میں ہو یا الہام یا خواب وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام وحی کی صورتوں میں آئے گا۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ کلام ہوتا ہے جسے وحی کیا گیا ہے، یعنی وحی بول کر وہ کلام بھی مراد لیا جاتا ہے جو وحی کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید، یعنی وحی بول کر قرآن مجید لیا گیا، یا اسی طرح سے وحی بول کر تورات یا انجیل وغیرہ لیا جائے۔ تو جو کلام وحی کیا گیا ہے وہ بھی وحی سے مراد لیا جاتا ہے، یعنی مفعول، یراد بہ المفعول، یعنی مفعول کا صیغہ، مفعول جو وحی کیا گیا ہے وہ بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے قرآن مجید کی تعریف، لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی، اور اسی طرح سے سورہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، آیت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور اسی طرح سے وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تعارفی درس کے طور پر چند اصطلاحیں آپ کے سامنے یہ رکھی گئی ہیں، کیونکہ ان سے سابقہ سارے درس میں پڑھتا رہے گا، تو اس لیے ان کا ذکر پہلے کیا گیا اور اس درس میں آپ کے سامنے یہ رکھی گئی ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ درس میں اور مزید چند اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔